بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم و ملائم رہتے ہیں۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ پستے کا رس پینے سے سخت قبض بھی کھل جاتی ہے۔ گڑ گرم کر کے ناک میں لگانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے دمے کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبا لو، حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ 80 سال تک کوئی بھی چیز نہیں بھولے گی۔ الو وہ واحد پرندہ ہے جو اپنی اوپری پلکیں جھپکاتا ہے، باقی سارے پرندے اپنی نچلی پلکیں جھپکاتی ہیں۔ شہد وہ واحد غذا ہے جو پہلے سے ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ انسان کا بایاں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے سے چھوٹا ہوتا ہے تاکہ دل کے لیے جگہ بچ سکے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، اگر دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ جو لوگ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کی بنسبت بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے افراد زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں۔ حیض کے دوران جو مرد عورت سے جمع کرتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ جس عورت کا نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے بڑا ہو اس عورت کے نصیب میں لڑکے ہوتے ہیں۔ جس عورت کی ایک چھاتی دوسری چھاتی سے چھوٹی ہو اس عورت کے نصیب میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو عورت جماع کے دوران باتیں کرتی ہے اس کی اولاد بے شرم بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ جو عورت مکمل برہنہ ہو کر ہم بستری کروائے اس پر موٹاپا غالب آ جاتا ہے۔ جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ حیا والی ہوتی ہے، جس عورت کے بال چھوٹے ہوں وہ بے حیا ہوتی ہے۔ جو عورت تنگ کپڑے پہن کر بازار نکلتی ہے وہ بد کردار ہوتی ہے۔ جو عورت چادر تان کر بازار نکلتی ہے وہ نیک سیرت ہوتی ہے۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال مرد کو باچ کر سکتا ہے۔ انار کے جوس سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے، لہذا دوران حمل انار کے جوس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کریلے کا بیج کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں چمگادڑ ہو اس گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر لگانے سے چہرہ تر و تازہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دل کے مریض کو زیادہ سے زیادہ سیب کھلایا کریں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو مالٹا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جو عورت پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتی ہے وہ لیمن اور شہد میں کھیرے کا رس ڈال کر پی لے۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ جس کے بال بالکل بھی گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے آئل میں مکس کر کے سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس بچے کے پاؤں الٹے ہوں سرسوں کے تیل کے اوپر سورہ رحمان پڑھ کر پاؤں کی مالش کریں، ٹیڑھے پاؤں سیدھے ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ باجرے کی روٹی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خشخاش کی چائے بنا کر پینے سے پاگل پن کے مرض میں کمی آتی ہے۔ جن عورتوں کے چہرے پر غیر ضروری بال زیادہ ہوں وہ لیمن کے چھلکے چہرے پر مسلتی رہیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ منکے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ شام کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے
سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گڑ کو گرم کر کے چبانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کی بچے دانی کا منہ بند ہو اور حمل نہ ٹھہرتا ہو، وہ 2 عدد کھجور شہد میں ڈبو کر کھائیں اور پھر جمع کروائیں، انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر کھانے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو تو کچا شلجم چھلکے سمیت کھانے سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ سانس کی نالی بند ہونے کی وجہ سے کھانسی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سرخ مرچ کو جلا کر اس کی دھونی لینے سے سانس کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ بازار کی لال مرچیں استعمال کرنے سے کینسر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بورا اور چاولوں کا چھلکا ڈالا جاتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ جن بچوں کی نظر چھوٹی عمر میں کمزور ہو جائے، ان کی آنکھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر چاند کے اوپر نظر رکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آئے تو آملے کا مربع استعمال کریں۔ زیتون کے تیل کا 1 چمچ نہار منہ کھانے سے کمر کی درد میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے تربوز کے بیج لے کر چھلکا ڈال کر استعمال کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو شہد میں 1 چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال کر استعمال کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اگر سیب دوپہر کے وقت کھایا جائے تو وہ خون میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر جسم میں الرجی کا مسئلہ ہو تو نہانے سے چند منٹ پہلے پانی میں کدو کا تیل ڈال کر جسم کی مالش کریں اور پھر نہا لیں، جسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ زنا کے راستے پر چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ نہ دینے سے بلائیں گھیر لیتی ہیں۔ غریب کا حق کھانے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ کدو کا چھلکا جلا کر اس کی راکھ کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں نجات ملتی ہے۔ جو چڑیوں کو پانی ڈالتا ہے اس کے نصیب میں دولت آتی ہے۔ جو کبوتر کو دانہ ڈالتا ہے اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ جو بکری کو چارہ ڈالتا ہے اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ جو بھینس کا دودھ پی کر سوتا ہے اس کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ جو بکری کا دودھ پی کر سوتا ہے اس کی جمع کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ جو گائے کا دودھ پی کر سوتا ہے وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ جو بھیڑ کا دودھ پی کر سوتا ہے اسے کبھی دل کا مرض نہیں ہوتا۔ بیر کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ جو نہانے سے پہلے دودھ پیتا ہے اسے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جو دانتوں میں نیم کی مسواک کرتا ہے اسے کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔